ہماری زمین کے چہرے پر کچھ ایسے زخم ہیں جو اربوں سال پرانے ہیں۔ یہ خلا سے آئے تھے اور انہوں نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے ان کائناتی نشانوں کی کہانی کو جانتے ہیں۔ ہم سب رات کو چاند دیکھتے ہیں اور اس پر جو داغ دھبے نظر آتے ہیں وہ دراصل خلا سے آنے والے پتھروں یعنی ایسٹرائڈز کے ٹکرانے کے نشان ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ چاند اکیلا ہدف نہیں تھا، ہماری اپنی زمین پر بھی ایسے ہی بلکہ اس سے بھی کئی بڑے نشانات موجود ہیں۔ بالکل، ہمارا سیارہ بھی تو خلا میں ہی گھوم رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ماؤنٹ ایورسٹ جتنا بڑا کوئی پتھر زمین سے آ ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ پورے کے پورے علاقے تباہ ہو جائیں گے، سمندروں میں طوفان آ جائے گا اور آسمان شاید سالوں کے لیے سیاہ ہو جائے گا۔ تو اپنے اس کائناتی سفر کا آغاز ہم کرتے ہیں جنوبی افریقہ سے۔ یہاں ہے وریڈیفورڈ کریٹر، جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا خلائی زخم مانا جاتا ہے۔ ذرا 2 ارب سال پرانی دنیا کا تصور کیجیے۔ اس وقت نہ تو درخت تھے، نہ جانور اور نہ ہی انسان۔ زندگی اگر تھی بھی تو بس سمندروں میں تیرتے ہوئے بہت چھوٹے چھوٹے جانداروں کی شکل میں۔ اب اسی دنیا میں تصور کریں، ایک 15 کلومیٹر چوڑا پہاڑ خلا سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی کہیں بڑا تھا اور یہ سیدھا ہمارے سیارے سے ٹکرانے والا تھا۔ اس ٹکر سے جو گڑھا بنا وہ اتنا بڑا تھا، اتنا وسیع کہ اسے زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے آپ کو خلا میں جانا پڑے گا۔ یہ صرف 300 کلومیٹر چوڑا گڑھا نہیں تھا، یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس کی طاقت تاریخ کے تمام ایٹمی بموں کو ملا کر بھی لاکھوں گنا زیادہ تھی۔ یہ ہمارے سیارے کی سطح پر ایک ناقابل تصور تباہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا اور بارش نے اس گڑھے کے کناروں کو کافی حد تک مٹا دیا ہے، لیکن سائنسدانوں کے لیے یہ آج بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس ٹکراؤ نے زمین کو اتنا گہرا کھود دیا تھا کہ آج سائنسدان ان چٹانوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو عام طور پر کئی کلومیٹر نیچے دبی ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں زمین کے اندرونی ساخت کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اچھا، اب جنوبی افریقہ سے چلتے ہیں کینیڈا کی طرف، جہاں سڈبیری نام کا ایک اور کریٹر موجود ہے۔ یہ کہانی تھوڑی مختلف ہے کیونکہ یہاں تباہی اپنے ساتھ ایک بہت انمول تحفہ بھی لے کر آئی تھی۔ تقریباً 1.5 ارب سال پہلے ایک کومیٹ کے ٹکرانے سے یہاں آگ اور پگھلی ہوئی چٹانوں کا ایک سمندر بن گیا، لیکن اسی شدید گرمی نے زمین کی گہرائی میں چھپے خزانوں کو سطح پر لا کھڑا کیا۔ زمین کے اندر سے نکل اور کاپر جیسی قیمتی دھاتیں ابل کر اوپر آ گئیں، اور آج سڈبری دنیا میں ان دھاتوں کی کانکنی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اسی لیے وہاں کے مقامی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک خلائی تحفے پر رہتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک کائناتی تباہی اربوں سال بعد کسی علاقے کے لیے خوشحالی اور معاشی ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ مشہور اور شاید خوفناک کہانی میکسیکو کی ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف زمین کا نقشہ بدلا بلکہ زندگی کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ طاقتور تھے، بہت بڑے تھے اور اس سیارے کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہیں لگتا ہوگا کہ انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن پھر خلا سے چکسولوب نام کا ایک ایسٹرائڈ آیا۔ اس ایک ٹکراؤ نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سب سے پہلے ٹکر سے جو دھول اٹھی اس نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور ہماری زمین سالوں تک اندھیرے میں ڈوب گئی۔ سورج کی روشنی کے بغیر پودے ختم ہو گئے، جس سے پوری فوڈ چین تباہ ہو گئی۔ آخر کار اس تباہی کے نتیجے میں ڈائناسور سمیت زمین کی 75% مخلوق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور تاریخ بدل دینے والا یہ نشان آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ میکسیکو کی خلیج میں آدھا سمندر کے نیچے اور آدھا زمین کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسٹرائڈ تھوڑا سا دائیں یا بائیں گرتا یا صرف چند منٹ دیر سے آتا تو شاید اس کی تباہی اتنی شدید نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے ڈائناسورز آج بھی زندہ ہوتے، اور اگر وہ ہوتے تو شاید انسانوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔